سوشل میڈیا کے اوپر جو انڈیا کا مدرسہ دیوبند ہے اس سے میرے خلاف ایک فتویٰ نکلا ہے. یہ کسی نے اس کے اوپر سوال لکھ کے یہ بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے. ان فتووں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دیتے ہیں. مجھے بتائیں ان کو تو چھوڑ دیں, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ایون افغانستان کو بھی شامل کر لیں, دو بھاری فرقے ہیں, باقی تو سارے ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں. بریلوی اور دیوبندی یہ 8 سے 100 سال پہلے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو میرے خلاف اگر کوئی فتویٰ آ جاتا ہے تو کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے کوئی 5 لاکھ علماء میرے ہاتھ پہ بیعت تو نہیں کیے ہوئے ہیں جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں. 50,000 دیوبندیوں کی طرح میرے مدارس تو نہیں ہیں, نہ بریلویوں کی طرح ہزاروں مساجد اور مدرسے ہیں میرے اور لاکھوں علماء ہیں, نہیں. تو جب ان کے ایک دوسرے کے بارے میں فتوے آتے ہیں, 1905 میں حسام الحرمین کتاب لکھی احمد رضا بریلوی صاحب نے, علماء عرب سے سائن کروائے, کتاب کا نام رکھا حرمین کی تلوار, اور اس میں انہوں نے 5 لوگوں پہ کفر کے فتوے لگائے, ایک غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر اور 4 علماء دیوبند پہ, اور کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, یعنی تمام فرقہ دیوبندیہ. چلیں قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں, باقیوں کی بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا یہ مرتد ہیں, یعنی واجب القتل. اس کے جواب میں 1906 میں خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی جس میں آلموسٹ 30 کے قریب اس زمانے کے علماء اور 20 آج کے علماء نے بھی, انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب اور اس زمانے میں اشرف علی تھانوی صاحب, انہوں نے سگنیچر کر کے 50 سے زیادہ علماء دیوبند نے اسے انڈورس کیا ہے کتاب کو. اشرف تھانوی صاحب کے سائن ہے باقاعدہ اس کتاب پہ. حسام الحرمین کے جواب میں لکھی المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. ہمیں کہتے ہیں ہمارے حضور بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, یعنی شیطانی لشکر. اور آگے انہوں نے لکھا جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم, انہوں نے کیا رضی اللہ عنہ 14ویں صدی کے مولویوں, ان پہ یہ بریلوی حملہ آور ہوئے ہیں. انہوں نے بھی اسلام سے نکالا, بلکہ اس کتاب میں انہوں نے آگے جا کے لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت یہ خوارج کی جماعت ہے, وہابی, شیطان کا سینگ قرار دیا. فتاوی شامی کا حوالہ دیا کہ ہمارے تو بزرگ پہلے ہی کہہ گئے تھے یہ عبد الوہاب نجدی جو ہے شیطان کا سینگ ہے. اب ریالوں کے چکر میں ان کا آپس میں اتفاق ہوا ہے, ادروائز کتابوں میں تو سب کچھ موجود ہے. تو جو لوگ ایک دوسرے کو کافر کہیں, شیطانی لشکر کہیں, مرتد کہیں, اور کیا کیا زبان استعمال کریں, وہ حسام الحرمین میں احمد صاحب ریلی صاحب لکھتے ہیں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین کے پیروکار ہیں, جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. وہ کہتے ہیں شیطان اطاق کے پیروکار ہیں رافضی, اور جو بڑا شیطان لعین ہے اس کے پیروکار ہیں یہ وہابی. اور وہابی وہ دیوبند اور اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں. اور یہ انہوں نے خود اس کی شرح بیان کی ہے احکام شریعت میں, جب ان سے پوچھا گیا کہ قادیانی اور وہابیوں کا ذبیحہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, تو احمد رضا بریلوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جی وہابی, پھر انہوں نے بریکٹ کھولی خود ہی, دیوبندی, اہل حدیث, قادیانی, قادیانیوں کو بیچ میں شامل کیا. یعنی کیا مطلب, ان کو قادیانیوں کی طرح بدتر کہہ دیا. یہ سب کے سب, اور بیچ میں لکھا رافضی, یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں کسی جانور پہ, وہ جانور مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو یہود و نصارہ کا ذبیحہ اگر حلال ہو اور اہل حدیث اور دیوبند اور شیعہ کا ذبیحہ حرام ہو, تو اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ احمد رضا بریلوی صاحب دیوبند, اہل حدیث اور شیعہ کو یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. یعنی کہ یہود و نصارہ بہتر ہیں وہابیوں سے ان کے نزدیک. ہمیں کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی قادیانی بہتر ہے یہود و نصارہ سے. نہیں سر, میں رجوع کرتا ہوں, قادیانی
بہتر نہیں یہود و نصارہ سے، بلکہ یہود و نصارہ بہتر ہیں دیوبند اور اہل حدیث اور شیعہ سے بقول اعلی حضرت کے. ہاں رجوع لینا چاہیے میرے کو، لو پھر رجوع، پھر اس قسم کے رجوع سامنے آون گے. وہ تو میں نے دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ قادیانی چونکہ قرآن کو مانتے ہیں، عمل کرے نہ کرے تو عمل تو بریلوی دیوبندی کون سا کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی بابوں کو پکار رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی بابا قبر سے نکل کے صلح کروا کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کلیم کرتا ہے. تو یعنی ایک سمجھ لیں اعلان کے طور پہ تو مانتے ہیں نا، تو ان تک بات پہنچانا آسان ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. اگر ہمیں چندہ اکٹھا کرنا ہوتا تو میرے پاس تو پوری زندگی کے لیے ذریعہ معاش موجود تھا کہ میں ان کی یہاں پہ لا کے ویڈیوز پروڈیوس کرتا. منتیں مارتے ہیں لوگ ود فیملی کے لیے، ہم ایک ویڈیو ریکارڈ آپ کے ساتھ کروانے کہ یار بھائی اللہ کے لیے ہوئے ادھر ہی رہو، حق قبول کیا اپنے گھروں میں رہو. کوئی کسی کو اعلان کر کے تو اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے سامنے آنے کی. بس ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے لیے کفر چھوڑ کے اسلام، نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی ہے، اس دجال کو چھوڑ کے تو اللہ کے لیے کیا. تو اس لیے ان فتووں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. یہ فتوے آندہ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اگر یہ جینون ہے، ویسے تو اس میں انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہے کہ ہم نے پہلے بھی فتویٰ نکالا ہے، اور یہ اس پہ جو سوال انہوں نے لکھا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے متعلق مدرسہ دیوبند انڈیا والوں کا جو درج ذیل فتوی کفر آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ یہ فتوی کفر نہیں سرکار، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ فتوی کفر نہیں ہے، بلکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور گمراہ ڈکلیئر کیا ہے، کافر نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا. اللہ کا شکر ہے. ہاں کافر نہیں ڈکلیئر کیا. احتیاط علماء پتہ نا احتیاط سے فتویٰ لکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، تو وہ تو اہل سنت والجماعت سے تو ان کو احمد بریلوی صاحب نے پہلے ہی خارج کر دیا تھا اسام الارمین میں، یہ تو خود خارج ہیں. ہاں اور انہوں نے احمد بریلوی کو نکالا اور ان دونوں نے مل کے اہل حدیث کو نکالا، اور سارے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. ہاں ہاں یہ مولوی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اور ان سب کو پکڑ کے میں نے نکالا. کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم نے مکے مدینے کے نام پہ سواریاں بٹھائی تھیں اور جا کے انڈیا کے شہروں دیوبند اور بریلوی میں جا کے جو ہے نا وہ پھینک دی، اس لیے تجھے نکالا. جی ہاں چلیں مزہ لینے کے لیے پڑھ لیتے ہیں اس کو. کیا فرماتے ہیں علماء دین کے ایک شخص مرزا انجینئر محمد علی جیلمی. اچھا نام بھی دیکھیں جان بوجھ کے اس طرح کے لکھیں گے، میں نے تو اپنے ساتھ کبھی جیلمی لکھا ہی نہیں ہے. میرا نام تو محمد علی مرزا ہے اور انجینئر ظاہر ہے میرا ایک پروفیشن ہے، اور اسی کی ایبریویشن ہے امام. امام وہ آپ والا امام نہیں، EMAM، انجینئر محمد علی مرزا. اپنے عقائد نظریات کی روشنی میں اہل سنت جماعت سے خارج ہے یا نہیں؟ مرزا جیلمی کے مختصر نظریات درج ذیل ہیں جو اس کی یوٹیوب ویڈیوز اور پمفلٹ میں بیان ہیں. اچھا جی یوٹیوب اور ویڈیوز میں ادھر پھر ریپیٹ کروں گا. میری ایک ویڈیو ہے YFIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، 1.5 گھنٹے کی ویڈیو میں میرے خلاف آج تک جتنی ویڈیوز بنائی گئیں، بنائی جا رہی ہیں، بنائی جائیں گی، سب کا اصولی جواب میں نے پوائنٹس کی شکل میں دے دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے آپ نے چیز کو جج کرنے کا. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پورا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے، دوسرا اس ٹاپک کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ٹاپک کیا تھا، پھر اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کرنی ہے، پھر میرا اسکول آف تھاٹ آپ کے سامنے آئے گا. چلیں لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاذ اللہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا اور تنبیہ کرنے پر بھی اپنے بے بنیاد دفاع کیا ہے. میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے یہ کہا کافر کہتے تھے. یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ ماتا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں سندا، تہاڈی میری کنے سننے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے
وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا, عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے. جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں, وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے, یا 50 سال, آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہیں ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی, تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے. تو آپ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہردرمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود. چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے, بنی اسرائیل تھے, ان کی بات بھی نہیں سنی, صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی. آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں, ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں, نہیں بات مانیں گے. اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا, ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. اسی اور اصول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں, وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. یہ میں نے بار بار اس کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے اس طرح کے الفاظ سے جو کافر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے. کبھی کہتے تھے مجنون ہے, کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے, کبھی کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں, کبھی کہتے تھے اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے, کبھی نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگاتے تھے. سب سے بڑھ کر وہ کہتے تھے اس پہ وہی نازل نہیں ہوئی, یہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ, یہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا, یہ نبی ہے نہیں. یہ سارے الفاظ ہوتے تھے. اور کافر جب اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو ان کو جب جنرلائز بیان کیا جاتا ہے نا, تو اس کے لیے کچھ چیز محاورتاً بات استعمال کی جاتی ہے. اور محاورتاً جب بات کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ, تو وہ کافروں کا قول ہوتا ہے, وہ آپ نہیں کہہ رہے ہوتے. مثلا قرآن میں سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم نے جو پورا پلان کیا تھا, بتوں کو توڑ کے پھر انہوں نے بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھا, تو جب بعد میں وہ میٹنگ کال ہوئی نا بزرگوں کی, علماء کرام کی, ان کے بابوں کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے, وہ ہمارے بتوں کا ذکر کرتا تھا برائی کے ساتھ. اب آپ کہیں گے یہ لفظ موجود نہیں ہے, ظاہر ہے جی عربی میں تو 6 نہیں ہوگی نا, 6 ہے کی بنی 6. وہاں پہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو یہ کرتا تھا. تو نوجوان کے لیے ہمارے پنجابی زبان میں بھی چھور آیا, اور انہوں نے پکڑ کے نعوذ باللہ من ذالک, اور کہتے ہیں جی وہ آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے چھوکرا کہا تھا تو آپ برا مانے تھے. مجھے کہا تھا جاہل چھوکرا. آپ کہیں پڑھا لکھا مولویاں نو ناکوں چنے چبوانے والا ایک چھوکرا. ہاں لیاؤ, میں اپنی زنانی نو ویڈیو دکھاؤں گا خوش ہو کے, خدا کے لیے. فی نفس سے یہ لفظ برا نہیں تھا, ویسے بھی کافروں کے ریفرنس سے بیان ہوا. اگر آپ اس کو برا بھی لینا چاہتے ہیں, پھر اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آئی. چند دن پہلے پاکستان کے سب سے بڑے گول کیپر اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمان حافظہ اللہ تعالی, جو سارے ٹی وی چینلز پہ آ کے فرقہ اہل حدیث کا دفاع کرتے ہیں, انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب کبھی بھی ان پہ جب اعتراض ہوا نا دیوبند کی طرف سے کہ اہل حدیث کے اوپر دیوبندی یہ باتیں کرتے ہیں, انہوں نے کہا اہل حدیث کو تو چھوڑیں, جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی اور انہیں سچائی کی بات بتائی تو قوم کے بڑے اس نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. سیم لفظ انہوں نے تمام انبیاء کے بارے میں بولا, لیکن قاری خلیل الرحمان کو کسی نے نہیں کہا گستاخ, اور کہنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اوور آل ان کی پوری گمراہی کو سم اپ کر رہے تھے کہ واقعی پیغمبر بالکل چھوٹی عمر میں دعوت حق جب بلند کریں گے تو سفید داڑیوں والے انہیں اپنے بچوں کی مانند ہی دیکھ رہے ہوں گے نا, جو سورۃ الانعام میں کئی جگہ پہ آیا ہے, اے نبی یہ تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. ظاہر نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی بابوں کی عمریں دیکھیں تو باپ بیٹے کی عمر کا فرق تھا. تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ان پہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں, وہ جنرل بات کر رہے تھے. اور یہ اردو چونکہ ان کو نہیں آتی, اردو میں محاورتاً, ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک اللہ بچہ آ کے منو سمجھائے گا, یہی کہتے ہیں نا,
اس کو اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اور جب انبیاء کرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی. باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں, نہیں, جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و حدیث میں رپورٹ ہونا ضروری نہیں, اوور آل ڈاکٹرین ہوتی ہے. ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ہم وہ کہیں کہ یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پہ موجود ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ ایکچولی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الامان میں کہا تھا, حفظ الایمان کتاب چھوٹی سی کتابچی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے, اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے, بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے, کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے. رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی. اسی لیے اسام الارمین میں احمد بریلوی نے ایشوری تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا, بالکل ٹھیک لگایا, کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منسوب کی. اگر یہ وہ کہتا نا کہ کافر یہ کہتے تھے پھر تو بات ختم ہو جاتی. مجھے کہتے ہیں چھوکرا لفظ استعمال کیا, تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر, میں نے تو کافروں کی رفت, تم نے تو ڈائریکٹ یہ لفظ استعمال کیا کہ حضور کا علم غیب تو جانوروں والا علم غیب ہے, نعوذ باللہ, اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے تم نے. جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے, محاورتاً ہو رہی ہوتی ہے, چونکہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا اس لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان القرآن کے 108 گھنٹوں میں وہ باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, کہ یہودی ان کے پر جو الزام لگاتے تھے, کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں, انہوں نے سولی چڑھایا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا, مرتد جو تھا, جادوگر تھا, ولد الحرام تھا, ولد الزنا تھا, اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں, کہ یہ لوگ ان کو پتہ چل جائے تو ان پہ فتوے لگاتے ہیں, لیکن نہیں لگائیں گے ابھی بھی. اس کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں ہوا, اور نہ میں نے کبھی لگایا. اکثر ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں, آج کل تو بڑا کلپ ان کا مشہور ہوا ہے کہ یا خدا جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں, کیونکہ سورہ آل عمران میں آیا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب ورڈک دے رہے تھے کہ اگر اللہ یہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے نا کہ مسلمان اگر صحیح مومن ہوئے تو غالب رہیں گے, تو آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے نا, تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا اللہ نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ قرآن میں, یا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مومن ہے, یہ مومن ہے ہی نہیں ہے. تو ظاہر دوسری بات ہی درست ہے. اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو پٹائی نہ ہو رہی ہوتی. صحابہ کی طرح یہ بھی عزت اویل کر رہے ہوتے, اہل بیت کی طرح یہ بھی عزت اویل کرتے, دنیا کے امام بنتے. اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں, آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں, اعلیٰ تو نہیں ہے, بلند تو نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر, یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو. لیکن اگر آپ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھے کہ قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا ایمان والے جھوٹے ہیں, اللہ کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا, آؤ نا بچے میدان سے, تو ہم کیا کہیں گے, وہ ڈنگرو بات کو سمجھو, وہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے, وہ بات بتانا چاہ رہے. نہیں, قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح مثال دے کے کبھی بات کی ہو کہ یا اللہ جھوٹا ہے خدا کے لیے. اس طرح نہیں ہوتا. جب زبان میں آپ کسی چیز کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, اس زبان کے محاورے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں تو کتنا عرصہ مولوی لڑتے رہے ہیں کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں. ہاں, اہل حدیثوں نے تو اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا کے بریلوی اور دیوبندیوں کو گمراہ, بلکہ کہا کہ یہ توحید کے منکر ہیں, یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں. خدا تو بت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کہا خدا کے لیے یار. پھر اللہ نے ان کے اوپر خود ایک آزمائش ڈال دی. جب ڈاکٹر ذاکر نائک انہی کے فرقے سے, انہوں نے تو گاڈ کا لفظ بھی استعمال کیا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے تو ہندوؤں کے ہاں جو اللہ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے, وشنو, سسٹینر, رب, وہ بھی استعمال کیا, خدا بھی استعمال کیا. تو ان کو پھر اسماء و صفات کے مسئلے, یہ اس طرح نہیں ہوتا. جو بھی کسی زبان کے اندر گاڈ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے, انگلش میں بھی کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے, وہ جو چھوٹے آلیہ ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہندوؤں کے ہاں بھی جو لفظ استعمال کرتے ہیں بھگوان کا, وہ اسی ایک گاڈ کے لیے کرتے ہیں. ہم اردو میں خدا اسے کہتے ہیں, یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے. تو وہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ اسے نہ بنائیں.
تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اچھا جی, صحابہ کرام پر کھلم کھلا تنقید کرتا ہے. نعوذ باللہ, ہم نے صحابہ کرام پہ کبھی بھی تنقید نہیں کی ہے. 2-3 بندوں کو صحابہ کرام آپ نے بنا دیا ہے. یہ تو اسی طریقے سے 2-3 پاکستانیوں کے اوپر کوئی تنقید کر کے باقی سارے پاکستانیوں کے فضائل بیان کرے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے. نہیں, وہ 2-3 بندوں پہ ہے نا, ان 2-3 بندوں کا کہا کریں. اور وہ تنقید خود نہیں کرتا, وہ کرتا ہے جو بخاری مسلم میں ان کے بارے میں احادیث موجود ہے. اور وہ تنقید بھی برائے اصلاح ہو رہی ہوتی ہے, نہ کہ ان کی کوئی عزت کم کرنے کے لیے. ورنہ تو ہمارے پمفلٹوں میں ان بندوں کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے, چاہے حضرت معاویہ ہوں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں, عمر بن عاص ہوں, رضی اللہ عنہم اجمعین. 3 بندوں کو صحابہ کرام آپ نے کہہ دیا. وہی صحابہ تو آپ خود کہتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ ہے, ان میں 3 بندوں کا تو آٹے میں نمک والا بھی معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر یہی 3 بندے ان لوگوں کے خلاف ہوں جن کو ہم خلفائے راشدین مانتے ہوں, اور جامع ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہو, تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا, تو خلفائے راشدین کے مخالفین کے اوپر اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ ذاتی بات تو نہیں کر رہا. حضرت علی کے مخالفین پہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم حضرت علی کی فیور میں بول رہے ہوتے ہیں, ہم کو تھرڈ پارٹی نہیں ہوتے, ہم حضرت علی کی پارٹی بن کے بول رہے ہوتے ہیں. تھرڈ پارٹی تو تب ہوں جب ہم دونوں کے خلاف بول رہے ہوں. جب ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے ہیں مخالفین کے خلاف تو ہم حضرت علی کی پارٹی کا حصہ ہیں اور ان صحابہ کا حصہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ وہی ہیں جنہوں نے ابو بکر, عمر, عثمان کو چنا. تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہی ہیں. مودودی صاحب پہ نا لوگ اعتراض کرتے ہیں, مودودی صاحب تفہیم القرآن میں جب بھی لکھتے ہیں نا اینڈ پہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں, تو وہ اپنی رائے دیتے ہیں. بالکل جھوٹ. وہ ہمیشہ اختلافی موضوعات پہ فقہی مسائل کو ڈسکس کرنے کے بعد تفہیم القرآن میں وہ لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے, امام شافعی کی یہ رائے ہے, امام مالک کی یہ رائے ہے, امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے, امام سفیان ثوری کی یہ رائے ہے, باقی سارے ائمہ کی رائے لکھ کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے زیادہ بہتر ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں نا میں یہ کہتا ہوں کہ امام شافعی کی رائے بہتر ہے, تو وہ اپنی رائے نہیں دے رہے بلکہ امام شافعی کی سپورٹ کر رہے ہیں. اپنی رائے کون سی انہوں نے دے دی. ٹھیک ہے, جب ہم حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں عمار ابن یاسر کا خطبہ پیش کر دیں, حضرت علی کی قنوت نازلہ والی روایتیں پیش کر دیں, تو ہماری تو اپنی رائے ہے ہی نہیں, ہم تو حضرت علی کی رائے پیش کر رہے ہیں. یہ کہانیاں کرانی بھی بند کرے اور میرا کربلا والا ریسرچ پیپر فوراً منگوا لیں, فری آئے گا آپ کے گھر. باقی تمام ریسرچ پیپرز بھی جی یہاں سے سب کو فری ملتا ہے, سینکڑوں لوگوں کو. صبح سے لے کے شام تک 9 سے 5 بجے تک روزانہ آپ کال کریں 032159000162. صرف آپ سے TCS دیں گے فری تمام ریسرچ پیپرز, کربلا والا, ساتھ مزید 8 ریسرچ پیپر, ٹوٹل 9, 3 اذکار کارڈ آپ کے گھر فری آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ خود ہی پڑھ کے دیکھ لیں یہ کیا معاملات ہیں. خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدترین الزامات عائد کرتا ہے, نعوذ باللہ. ان کو بدعتی, باغی, گالی باز اور بے شمار الزامات لگاتا ہے. نہیں, میں نے کبھی الفاظ نہیں بولے. میں کہتا ہوں حدیث میں آیا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اور یہ حدیث جب بھی میں نے بیان کی میں نے کہا کہ دوزخ کی جماعت نہیں, دوزخ کی طرف بلانے والی, وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یہ صحیح بخاری 2812. تو یہ پھر مجھ سے پہلے امام بخاری کو آپ لوگ مجرم کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اور یہ حدیث تو مسلم میں بھی ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا. یہ یہاں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے جس میں ان کو جو ہے نا وہ باغی اور ترمذی ابو داؤد میں آیا کہ جو خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ بدعتی ہوں گے, اور گالی باز میں وہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ لعن اللہ ابا التراب, اور امر معاویہ سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا, اور فلنگ دی بلینکس ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں کیا کہ سعد ابن ابی وقاص کو امیر شام نے حضرت علی پہ سب و شتم کا کہا, انہوں نے انکار کیا. یہ آپ یہ بتایا کریں. بے شمار الزامات, کوئی الزام نہیں لگایا. میں نے تو مسلم کی حدیث 4776 پیش کی تھی کہ ایک تابعی نے آ کے عبداللہ بن عمر بن عاص سے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہا تھا کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سناتے ہیں, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں, جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو اور حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو. ہم اللہ کی اطاعت کریں یا معاویہ کی اطاعت کریں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 انہوں نے پڑھی. ہمارے حسن بھائی کہتے ہیں شکر ہے اگلی آیت نہیں پڑھ دی.
وہ 30 نمبر بھی تھی کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. 3 نمبر آیت. انہیں 29 ہی پڑھی. تو عبداللہ بن عمر بن عاص جو رشتہ دار بھی تھے حضرت معاویہ کے، ان کے باپ درستے راست رہے عمر بن عاص، خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. تو جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں الزامات لگا رہے یا یہ ایک تابعی الزامات لگا رہا ہے اور دوسرا صحابی اسے انڈورس کر رہا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ یار آندہ کے بعد تو نے انجینئر کی ویڈیو نہیں دیکھنی. یہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے نہیں کہا، انہوں نے وہی بات کی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ حکمران کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. بڑی لمبی حدیث ہے. ایک انصاری کو حضور علیہ السلام نے ایک وفد کے اوپر امیر بنا کے بھیجا، راستے میں اس کو غصہ آیا، اس نے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا الاؤ جلوایا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، اور کہا میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوا ہے، لہذا تم اس میں کودو. انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوئے تھے، تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ دھکیل رہا ہے، ہم اس میں چھلانگ نہیں لگائیں گے. جب نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ واپسی پہ پیش ہوا، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی اطاعت میں آگ میں چھلانگ لگا لیتے تو جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے. تو یار اس انصاری صحابی کی بھی تقلید واجب نہیں تھی، بلکہ تقلید نہ کرنا واجب تھا. تو تھوڑے بابے کدھر؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں. اے نواں جملہ ہے مارکیٹ سے، بابے تے شاہی کوئی نہیں. جدو انصاری صحابی کے کہنے پہ آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں چل سکتے، اور حضور کہہ رہے ہیں تم نے جہنم میں جانا تھا اگر میرے اس صحابی کی اطاعت تم کرتے، کیونکہ وہ تمہیں غلط کام کی طرف بلا رہا تھا. تو اس کے اینڈ پہ حضور نے فرمایا اطاعت تو صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. تو یہ تو میرے بھائی بالکل واضح ہے. آگے چلتے ہیں جی. کیا کہتے ہیں؟ سیدنا علی کو روحانی طور پر پہلا خلیفہ کہتا ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی چاروں کو خلفائے راشدین مانتا ہے، اور کہتا ہے خلافت 30 سال تک ہے، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے. اور وہ گن کے بتاتا ہے ابو داؤد ترمذی سے کہ ابوبکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، اور علی کے 6 سال، جس میں 6 مہینے حسن ابن علی کے بھی ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے کہ بنو امیہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، اور مولوی نے ترجمہ کیا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں ہے، عربی میں تھا علیہ السلام. اور مولوی کہتا ہے نہیں، بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، وہ تو قصاص عثمان مانتے تھے. تو اس میں تو واضح موجود ہے وہ خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے. اور پھر جواب میں حضور کے آزاد کردہ غلام وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ ہے جو نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی بادشاہت بدترین ہے روئے ارض کے اوپر. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر ہے کہ بدترین بادشاہ ہے، اور پہلا بادشاہ ان میں معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہ. تو یہ بھی ساتھ لکھے نا. یہ میں نے مولانا اسحاق کو کوٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ اس اعتبار سے روحانی خلیفہ ہیں حضرت علی کے خلفائے ثلاثہ ہر معاملے میں حضرت علی سے گائیڈ لائنز لیتے تھے. چیف جسٹس حضرت عمر کے دور میں کون؟ سیدنا علی. ہر معاملے میں وہ ان کو آگے رکھتے تھے اہل البیت ہونے کی وجہ سے. میں نے ان معنوں میں بات کی تھی کہ سنی شیعہ اپنا جھگڑا ختم کریں اور اس ٹاپک کے اوپر آ جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو نا علی دا پہلا نمبر تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے روحانی اعتبار سے نبی علیہ السلام کے وہ جانشین ہے، ہاں، لیکن پولیٹیکلی حضور کے خلیفہ صحابہ کے اجماع سے سیدنا ابو بکر ہے. اور اس میں میری ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ رسول اللہ کا خلیفہ کون ہے. ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں رسول اللہ کا اصل خلیفہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے. یہ نبی علیہ السلام کے پولیٹیکل خلفاء ہیں، روحانی خلفاء ہیں. کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو. اگر آج مجھے حضور کے خلیفہ تک پہنچنا ہے میں کدھر جاؤں؟ سارے فوت ہو چکے ہیں. اگر فوت ہونے سے مسئلہ ختم ہونا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق 2 سال بعد فوت ہو گئے تو اینڈ رزلٹ تو یہ نکلا کہ حضرت ابوبکر سے بھی میں اکتساب نہیں کر سکتا، حضرت عمر سے بھی نہیں کر سکتا، عثمان و علی سے بھی کسی صحابی سے نہیں کر سکتا. فوت تو سارے ہو چکے ہیں نبی علیہ السلام کی طرح، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. لیکن قرآن فوت نہیں ہوا، قرآن قیامت تک ہے. یہ اصل خلیفہ، اور اس میں میری ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. تو یہ اس کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے پیش کیا. لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اس پہ رجوع کریں. جی میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے. خربوں
खरबों मुआविया एक अम्मार के बराबर नहीं। और मैं मुस्लिम शरीफ से साबित करूंगा आपको, बुखारी शरीफ से साबित करूंगा। सुने, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है और मुस्लिम में तफसील है कि हजरत खालिद इब्न वलीद ने जज्बात में आकर अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दे दी। और ये क्यों गालियां दी थी, इसकी तफसील हाफिज इब्न कसीर ने सूरतुल हदीद की 10 नंबर आयत के कॉन्टेक्स्ट में लिख दी है। वो 10 नंबर आयत है ना सूरतुल हदीद की, कि जो फतह मक्का से पहले ईमान लेकर आए और जो बाद में वो बराबर नहीं हो सकते, इसकी तफसीर में लेके आए। और कुछ हिस्सा उसका सही बुखारी में मौजूद है कि जब खालिद बिन वलीद ने एक कौम के ऊपर बगैर तहकीक के चढ़ाई कर दी और उन्हें कत्ल किया और वहां सहाबा में इख्तलाफ हुआ, वो कबाइल उजड़ थे, अनपढ़ थे, आराबी थे, उन्होंने कहा हम अपने दीन से फिर गए, हम अपने दीन से फिर गए। और इससे मुराद वो ये कह रहे थे हम अपने बुत परस्ती के दीन से फिरे। खालिद बिन वलीद ये समझे ये कह रहे हैं हम इस्लाम छोड़ गए, कत्ल करना शुरू किया। बाकी साहबा ने मुखालफत की, उन्होंने अपने जो उन्होंने गिरफ्तार किए थे उन्हें कत्ल नहीं किया और कहा हम नबी इस्लाम के पास आएंगे। उस वक्त नारा बोला जाता था असलमना, हमने इस्लाम कबूल किया। लेकिन उन उजड़ लोगों को नहीं पता था। नबी इस्लाम के पास जब शिकायत आई तो आप जलाल में आपने 2 दफा हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह, खालिद इब्न वलीद ने जो कुछ किया मैं इससे बरी हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं जो इसने ये हरकत की है। इस मौके पर ही अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद इब्न वलीद का झगड़ा हुआ था। ये हाफिज इब्न कसीर ने नकल किया। और मुस्लिम शरीफ में अल्फाज हैं कि खालिद इब्न वलीद ने जब अब्दुर्रहमान बिन औफ को गाली दे दी तो वो शिकायत लेके हुजूर के पास आए, आप अलैहिस्सलाम को जला लाया। आपने फरमाया, खालिद से फरमाया था, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया से नहीं, वो तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली खालिद इब्न वलीद से कहा कि तुम अब ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दो। तो मेरे सहाबी ने एक मुद 600 ग्राम, आधा किलो गंदुम जो खैरात की थी उसे नहीं पहुंच सकते, उसके आधे को भी, यानी 1 पाव गंदुम मेरे अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो अल्लाह की राह में दी, खालिद इब्न वलीद तुम ओहद पहाड़ जितना सोना भी खैरात कर दो तो उसके बराबर नहीं हो सकते। ये आधी हदीस बयान करते हैं कि जी वो मेरे साहबा को बुरा मत कहो, ओहद पहाड़। ये मुस्लिम शरीफ में पूरी हदीस है, क्योंकि मुस्लिम की अगर हदीस बयान होगी तो फिर पता चलेगा कि नबी इस्लाम ने स्पेसिफिकली बाद में मुसलमान होने वालों को कहा कि तुम सीनियर मुसलमानों को गाली मत दो। फिर तो लोग पूछेंगे फिर बनु उमैया हजरत अली पे क्यों सबो शतम करती रही, जो सही मुस्लिम में है 6229 लान अल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब पर लानत हो। सबका तर्जमा मुस्लिम में खुद हुआ है लानत। फिर लोग ये भी पूछेंगे। मुस्लिम शरीफ में दूसरी हदीस, साद इब्न अबी वकास ने अमीर शाम के सामने कलमा हक बुलंद किया, हजरत अली को सब करने से इनकार किया। लोग ये भी पूछेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा यार आधी हदीस बयान करो, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। पूरी हदीस बयान नहीं की। अच्छा, अब वहां नबी इस्लाम ने क्या कहा, 1 पाव गंदुम मेरे सीनियर साहबी ने जो खैरात की, तुम अब ओहद पहाड़ जितना सोना खैरात कर दो, बराबर नहीं हो सकते। ओहद पहाड़ आपको पता है कितना है? 4.5 किलोमीटर पे फैला हुआ है, चटियल पत्थरों का पहाड़ है। उसकी आप डेंसिटी कैलकुलेट करें। मेरा तो कैलकुलेटर फेल हो गया था, किसी के पास सुपर कंप्यूटर है तो कैलकुलेट कर ले कि 4.5 किलोमीटर पे फैले हुए ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर ऊंचे उस पहाड़ पत्थर की डेंसिटी कैलकुलेट करें, फिर उसके बराबर सोना और उसकी कीमत निकाले, और फिर दूसरी तरफ 1 पाव गंदुम की कीमत निकाले, तो सर ये अरबों नहीं खरबों की गेम निकलेगी। लिहाजा मैंने बुखारी और मुस्लिम से साबित कर दिया, और ये भी मैं अभी आगे चलूंगा। खालिद इब्न वलीद फतेह मक्का से पहले के मुसलमान हैं, लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद हुए हैं। नबी इस्लाम ने सुलह हुदैबिया के बाद और फतेह मक्का से पहले मुसलमान होने वालों को भी अब्दुर्रहमान बिन औफ के बराबर नहीं होने दिया, और जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं वो हजरत अली के बराबरी का करें, वो तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो मैंने ये रुजू करता हूं, मैंने जो कहा था करोड़ों मुआविया, मैं कहता हूं खरब हा खरब मुआविया। 1
عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے، اور میں نے بخاری مسلم سے ثابت کر دیا، جا کے سپر کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کروا لیں، ریشو پروپورشن نکال لینا قیمت کی، 1 پاؤ گندم کی قیمت اور 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ جو چٹیل پتھروں کا ہے اس کے برابر سونا کیلکولیٹ کریں. سر سونا تو 1 تولہ آج کل 1,15,000 تقریباً ہوا ہے، چلے موٹا کر کے 1 لاکھ بھی لگا لیں، اتنا تھا سونا 1 لاکھ کا ہے، تو لاکھ کا فرق تو یہی نکل آیا ہے. اتنی سی جگہ پہ ہی کروڑوں معاویہ پورے ہو جائیں گے، اور 4.5 کلومیٹر پہ تو خربوں نہیں، خرب، ہاں خرب. اور علی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. علی کی کیسے بات ہوگی؟ علی کا نام لینا چھوڑ دیں آپ. سر علی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کا تو ذکر ہی نہ کریں. سیدہ عائشہ کو ظالم کہتے ہیں، نعوذ باللہ. یار یہ جملہ لکھ کے آپ لوگوں کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں. میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ بخاری میں حضرت عمار کا خطبہ ہے کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ دیکھے گا تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. یعنی انہوں نے تو اللہ سے جنگ قرار دے دیا، حالانکہ وہ حضرت علی سے جنگ تھی. کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حکمران وقت کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہے قرآن و سنت کے اندر. تو انہوں نے تو اللہ رسول سے جنگ قرار دے دیا، اور بخاری کی حدیث ہے عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے. آؤ پھر یہ کہتے تھے نہیں ظالم لفظ، وہ بھائی اس میں الفاظ تھا کہ بدبخت کے لفظ تھے، میں نے تو بڑا لائٹر ترجمہ اس کا کیا ہے. اس کو تو چھوڑ دیں، وہ جو مسند احمد کی حدیث ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے، جسے شیخ البانی، شیخ زبیر علی صاحب نے تو اپنی ویڈیو میں بھی صحیح کہا. اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر ہوب کے کتے بھونکیں گے. صحیح ہے. یہ جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی ہوب سے، تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی، ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ ہوب ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی، میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دے. یعنی مسئلہ صلح کا تھا، جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. سر ادھر یہ بتا دیں ناسبی کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ناسبی کافی ناسبی. میں یہ بتاؤں کہ ایک شیعہ ہے نا، شیعہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، یہ بھی گمراہ لوگ. ایک ہے ناسبی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بغض برا کہتے ہیں. ان میں سے فیض عالم صدیقی تھا ایک جیل میں، اور اسی طرح قتل ہو گیا. اس طرح اور بھی ہے. تو بہرحال یہ جو علی مولا علی، نبی پاک نے فرمایا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا. یہ صحیح حدیث ہے. من کن تو مولا فعلی مولا. جو مولا علی سے جو مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے بلکہ محبوب اور پیارا ہے، تو جو اس سے دشمنی رکھتا ہے، برا کہتا ہے، ناسبی ہے. یہ کچھ اہل حدیثوں دیوبندی میں گھس آئے. بھائی ہم نہ ناسبی ہیں نہ شیعہ ہیں. اس کے کانٹیکسٹ میں نے مسند احمد کی حدیث بیان کی تھی، جب مولا علی سے رسول اللہ نے کہا نا ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا، تو انہوں نے کہا میں تو بڑا شقی ہوں، بڑا بدبخت ہوں اگر آپ کی بیوی سے لڑوں گا. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا میں بڑا ظالم ہوں گا. یعنی ظلم عربی میں کہتے ہیں حق سے ہٹنے والا. بدبخت کی بجائے میں نے لائٹر ترجمہ کیا، لیکن حضور فرمایا لیکن بلکہ جب وہ ایسا کرے تم اسے گھر تک پہنچا دینا. مراد کیا کہ جب ظاہرہ دونوں لڑیں تو ایک ہی بندہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا تو مظلوم ہوتا ہے. تو لاکن نے کلیئر کر دیا کہ مخالف پارٹی ظلم پہ ہوگی، لیکن وہ بھی آج کی ڈیٹ میں چونکہ انہوں نے معافی مانگ لی، حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا، وہ معاملہ سیٹل ہو چکا. کوئی بھی کسی کو یہ یعنی جرت نہیں ہونی چاہیے. میں تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کرنے کو نبی الاسلام کی توہین شمار کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور عمار بن یاسر سے بڑھ کے کون شیعان علی میں سے تھا جنہوں نے بخاری میں خطبہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. کہتے ہیں نہیں لفظ دکھائے. جی لفظ بھی میں نے آپ کے لیے ڈھونڈ لیا ہے، لفظ اس کے لیے ڈھونڈا ہے کہ جو آپ کو زیادہ برا لگے. جی سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کو، معاویہ کی پارٹی کو کافر نہ کہو، اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. کیا ہے؟ فاسق اور ظالم، کافر نہ کہو. جی تو سلف کا فہم یہ ہے، حضرت عمار بن یاسر کا فہم لے لو، ظالم لفظ بھی لے لو، ٹھیک ہے کریں. چھیڑنے سے یہ میں آپ کو بتاؤں، میں پھر اور وہ باتیں بھی بتاؤں گا جو ابھی تک میں نے کئی باتیں کیمرے میں نہیں کی، وہ بھی کروں گا.
صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور پھر آگے تشریح کر دی روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے. تو بھئی آپ لوگ پھر یہ جو 73 کے آئین میں آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے تو تمام لوگ نکلیں پھر جا کے دھرنا دیں اور شیعہ کو پھر کافر قرار دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کا منہ توڑ کے رکھ دیں گے. وہ لے آئیں گے چشتی رسول اللہ, اشرف علی تھانوی رسول اللہ. تے جاؤ گے نا جدوں تے برات نال کٹھی آئے گی, 3 میتاں اٹھن گیاں, جاندیاں ایک جائے گی نا, ایک دی واسطے ہو کہ تینوں دے جنازے اتوں اٹھن گے, پیچھے پھر اسی رواں گے. ہاں جی, اسی پھر پھراں گے گلیاں وچ. ہاں, اسی لیے رسک نہیں لیتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ بڑا بھلا زمانہ تھا, قادیانی رگڑے میں آ گئے. آج کے دور میں مسئلہ اٹھتا نا تو صرف قادیانی نہ پھر رگڑے میں آتے, پھر چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے, اشرف تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے, مناظرے ایک دوسرے سے کرنے والے, یہ بھی آ جاتے گھیڑے میں. جاؤ بچہ بتاؤ, وہ پھر آپ لوگوں کا منہ توڑیں گے وہاں پہ جا کے. ہم یہ کہتے ہیں کسی کے غلط عقائد ہے آپ اس کی اصلاح کریں. باقی صحابہ کرام کی اگر کوئی تکفیر کرتا ہے چھوڑ دیں. ایک عام مسلمان کو بھی کافر کو کہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب وہ جینوئنلی اسے مسلمان سمجھ کے کہے. اگر وہ اپنی اجتہاد سے یا اسے جو رپورٹنگ ملی اس کی بنیاد پہ کسی کو بدری کو بھی کافر کہہ دینا تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا, جس کی مثال بخاری مسلم دونوں میں ہے. ابن ابی بلتا نے جب نبی علیہ السلام کی جاسوسی کر کے مشرکین عرب کو بتا دیا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں, نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں عورت فلاں قافلے میں جا رہی ہے, اس کے پاس وہ خط ہے, وہ کافروں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے. مولا علی وہاں پہ پہنچے, تلاشی لی, نہیں نکلا. مولا علی نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اسے بتایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے, یعنی نہ نبی علیہ السلام جھوٹے ہیں نہ اللہ. یار مولا علی نے یہ تو نہیں کہا کہ منو بھی علم غیب ہے, تو منو پتا ہے تو کتنے چھپایا ہے. انہوں نے کہا میں تیرے کپڑے بھی اتروا لوں گا, بتا کہاں پہ ہے. ورنہ مولا علی سیدھا اس کے جوڑے پہ ہاتھ ڈلوا کے تو کر لیتے. اس زمانے علم غیب نہیں سی ہوندا سوائے پیغمبراں دے. مان جاؤ ہر گل جو تہاڈے بابے دے عقیدے غلط نکلن گے. تو سیدنا علی نے کہا جب تیرے کپڑے اترواؤں گا بتا. پھر اس نے خود ہی اپنا جوڑا کھول کے کہا کہ حضرت آپ کو تو علم غیب نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ کیوں, یہ میں جملے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھولوں کہ جب حضرت علی کو علم غیب نہیں تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں بابے تے شاہی کوئی نہیں. اب وہ خط جب حضور کی بارگاہ میں آیا, بخاری مسلم دونوں میں ہے, تو وہاں پھر حضرت عمر بیٹھے ہوں یا انجینئر صاحب بیٹھے ہوں, دونوں کا ریئیکشن ایک جہی ہوئے گا. میں بھی ذرا ایکسٹروورٹ ہے نا. ان کا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں, اس نے آپ کے ساتھ غداری کی. یہ میں بریکٹ میں بول رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ غداری کی, وہ امپلائڈ ہے. اور نبی کے ساتھ غداری کیا ہوتا ہے؟ کفر. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, اللہ نے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں. یعنی اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے ایسے کیا. لیکن حضرت عمر نے انہیں منافق کہہ دیا تھا. منافق کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے. کسی حدیث میں نہیں آتا حضور نے کہا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے لہذا تم پہ کفر لوٹا, تم نے ایک صحابی کی تکفیر کی, توبہ کرو. کیونکہ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا تھا وہ جینون لگایا تھا, کیونکہ جوڈیشری میں سامنے ظاہری اعمال پہ فیصلہ ہوتا ہے, دل کا معاملہ اللہ کے سپرد. حضور کے زمانے میں دل میں فیصلہ ہوتا تھا, جو صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں جب تک حضور ہم میں موجود تھے وحی کی تائید سے ہم کسی کے زبان اور دل کے فرق کا اس کے اگینسٹ ہم کر لیتے تھے, لیکن اب جو کچھ ظاہر نظر آئے گا میں وہی فتویٰ لگاؤں گا. ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا, ان کے دل پہ فیصلہ ہوا نا, ورنہ جوڈیشری میں تو اس کا گلا اترنا چاہیے تھا نا. غدار کی سزا قتل ہے, لیکن حضور نے دل میں فیصلہ کیا اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ کہ یہ دل سے اندر سے مومن ہے. پھر سورہ ممتحنہ کی آیات کتنی سخت نازل ہوئی ابن ابی بلتا بدری صحابی کے بارے میں. ایک گستاخی نہیں ہوئی سر, اس زمانے گستاخیاں نہیں سن ہوندیاں, یہ آج کل ہی گستاخیاں نکل آندی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کسی نے اپنے دلائل کی بنیاد پہ کسی چیز کو پتا چلا تو یہ فتوی بازی بڑا مشکل کام ہے. اس لیے تکفیر سے اجتناب کریں. ان کو تو چھوڑ دے. حضرت علی کو منہ پہ کافر کہا نا خوارج نے, مجھے بتائیں کبھی حضرت علی نے کہا وہ خارجی کافر ہیں؟ نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں پوچھا گیا یہ کافر نے کہا کافر تو نہیں, یہ تو کفر سے بھاگے ہیں اس گمان سے کہ میں کافر ہو گیا ہوں ان کی نظر میں. پوچھا گیا منافق ہیں؟ ان کا نہیں, قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں, یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں.
تو اگر کوئی کافر بھی نہ ہو، منافق بھی نہ ہو، تو قرآن کے روح سے تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ مسلمان کی. ڈھیلا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہوگا مسلمان. 3 ہی کیٹیگریاں آئی ہیں سورہ البقرہ میں، کافر، منافق اور مسلمان یا مومن کہہ لیں. آپ فرمائیے ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے خروج کیا، ہمارے بھائی ہیں جو ہم پہ بگوڑے ہوئے ہیں. سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا بھی. لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات ان کی نہیں مانیں گے. اس سے بھی بڑھ کے صحیح بخاری میں حضرت عثمان کو جب محصور کیا بلوائیوں نے، بلوا کرنے والے موب نے، تو صحابہ نے کہا ہمیں تو خطرہ ہے، یہ تو مسجد میں فتنے اور بدعتی امام کا قبضہ ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو ہم گناہگار ہوں گے، ہمارے امام تو آپ ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی سے الگ رہو. حضرت عثمان نے اپنے مخالفین کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا کہا، تو اگر وہ ان کو کافر سمجھتے ہوتے تو یہ کہہ رہے ہوتے. وہ بلوائی تھے. ویسے آج کل لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کے لیے خارجی کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، حضرت علی کی شان یہ بھی چھیننا چاہتے ہیں. خارجی کی ٹرم حضرت علی کے مخالفین کے لیے ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج جب نکلیں گے مخلوق کے بہترین لوگ ان سے قتال کریں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم مولا علی کے ساتھ مل کے ہم نے نہروان کے مقام پہ ان سے قتال کیا تھا. خارجی کی ٹرم حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں تھی. حضرت عثمان کے زمانے میں بلوائی تھے، اور ان میں سے کئی اصحاب شجرہ بھی تھے جو حضرت عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتے تھے. یہ پکڑ کے حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہتے ہیں. خارجی کی ٹرم ہی ان کے لیے استعمال نہیں ہوئی، بلوائی. خارجی حضرت علی کے مخالفین ہیں، وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں حضرت عثمان کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں کیونکہ خود خارجی ہیں نا. اس لیے حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ کو آپ نہیں چھپا سکتے. یہ دو بندے جو ہیں نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز، ان کے پیچھے بنو امیہ کے کرتوت نہیں چھپ سکتے. یہ دو اسی طریقے سے ہیں جس طرح آل فرعون میں موسیٰ. ہاں، ان کی مثالیں آپ نہ دیا کریں، ان کی تو شان ہی نرالی ہے. تو یہ تکفیر والا مسئلہ بھی آپ سمجھیں. روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کو تو میں بیشتر ان کے معاملات میں حمایت کرتا ہے. میں ساروں کی حمایت کرتا ہوں، میں تو بریلویوں کی حمایت کرتا ہوں، میں دیوبندیوں کی حمایت کرتا ہوں، میں اہل حدیث کی سب سے زیادہ حمایت تو میں اہل حدیث کی کرتا ہوں، اور الحمدللہ سب سے زیادہ وہ میرے خلاف ہیں. نیچرل ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے. مجھے بتائیں مسلمان یہودیوں کے زیادہ قریب تھے یا بت پرست مشرکین یہودیوں کے زیادہ قریب تھے؟ مسلمان. لیکن یہودی کہتے تھے مسلمانوں سے تو مشرک بہتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی چودراہٹ مسلمانوں کی وجہ سے سٹیک پہ لگی تھی. ان کو نہیں نظر آیا کہ مسلمان تو موسیٰ کو پیغمبر مان رہے ہیں اور مشرکین عرب تو آسمانی پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ مشرکین عرب سے یہودیوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن مسلمانوں سے یہودیت کو فرق پڑے گا. اہل حدیثوں کو بھی پتا چلا ہے کہ بریلویوں سے، شیعہ سے، اہل حدیث کو کوئی فرق نہیں پڑنا دیوبندیوں سے. لیکن انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ہمارا فرقہ، وہ میں نے پہلے کو بتایا 2 فرقے مک گئے ہیں. ہاں ختم. یہ میری آپ پروفیسی یاد رکھیے گا علی وجہ بصیرت، کہ جب سے ہماری یہ دعوت لانچ ہوئی ہے کوئی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں ہوا اس کے بعد. اب جتنے یہ نسلی ہیں، جتنے عرصہ یہ نسل چلے گی، کیونکہ اب جو کوئی بریلوی دیوبندی تحقیق شروع کرتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہاں تو یزید کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، حسین کو باغی کہتے ہیں، علی کو نیچے کرتے ہیں، بنو امیہ کو اوپر کرتے ہیں. تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے بریلویت اور دیوبندیت چھوڑی ہے بخاری مسلم کی وجہ سے، تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف باتیں ہیں میں وہ کیوں نہ مانوں، خالی رفع دین کی شروع کروں. اس لیے سب زیادہ اہل حدیث کے، یہ میں آپ کو ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں اہل حدیث 99 مسائل اہل حدیث کے آپ والے ہیں، پھر یہ مخالف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ افیکٹو وہ ہیں، ان کے فرقے میں اب اضافہ نہیں ہوگا. بریلوی دیوبندی تو اتنے ہیں کہ ان کی مائیں روزانہ اتنے بریلوی دیوبندی اور پیدا کر دیتی ہیں جتنے ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں. لیکن اہل حدیث تو بیچارے تھوڑے نو روڑا. اور دوسرا فرقہ شیعہ دا. شیعہ میں اب جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ متنفر تھا ان کی بدعات سے، ان کے ماتموں سے، ان کے جھولوں سے، اور ان کے صحابہ کرام کے بارے میں روڈ لینگویج یوز کرنے سے. ہاں بنو امیہ والا مقدمہ ان کا جینون تھا، وہ ہم نے مان لیا، اس لیے لوگ، اللہ کا شکر ہے. تو ہم ہر ایک کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انسانی شکل میں آ کر شیطان نے وظیفہ دیا تھا آیت الکرسی کا کہ صبح تک فرشتہ تیری حفاظت کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں ہے جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے. تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اپنے کئی معاملات میں جھوٹے ہیں، اپنے عقائد کی خرابیوں کے باوجود کئی باتوں میں درست بھی ہیں. ان کو میں درست کہتا ہوں، جہاں پہ وہ غلط ہے میں ان کو غلط کہتا ہوں. تو میں اللہ کا شکر سب کی حمایت کرتا ہوں سچائی میں. محدثین پر احادیث چھپانے کا الزام لگاتا ہے. الزام کہاں سے لگا رہا ہوں میں نے تو آپ کو پریکٹیکلی ثبوت دے دیا ہے، اور اس کے بعد ان کی میں نے کوئی توہین نہیں کی ہے. ظاہر ہے کہ جب حکومت ہو بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس تو اعلان حق بلند کرنا تو مشکل ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو ثبوت دیا کہ امام ابو داؤد صحیح حدیث ہے 4131 ابو داؤد میں، مقدام بن مادی کرب کو جب امیر شام نے کہا کہ حسن فوت ہو گئے ہیں تو وہاں پہ وہ لکھتے ہیں ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو. تو مقدام کو پھر غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ حسن کی موت کو مصیبت سمجھوں. نبی علیہ السلام تو ایک طرف حضرت حسن کو اپنے اس پہ بٹھاتے تھے زانوں کے اوپر، کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے، تو میں اس کے مرنے کو مصیبت نہ سمجھوں. تو ابو داؤد نے لکھا قال رجل، لیکن امام احمد نے لکھا قال معاویہ. یہ معاویہ نے کہا تھا کہ حسن کا مرنا کون سی مصیبت ہو گیا. تو پھر میں نے کہا کہ امام ابو داؤد نے صرف یہ یہاں پہ نہیں کیا، بلکہ ابو داؤد میں حدیث ہے جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو حضرت علی پہ سب و شتم کروایا. وہ فلاں فلاں انہوں نے لکھا، تو میں نے بتایا کہ امام ابو داؤد نے لکھا ہے، لیکن سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے لکھا ہے جب حضرت معاویہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفے آئے تو انہوں نے خطبہ مقرر کی حضرت علی پہ سب و شتم کے لیے. تو میں نے یہ آپ کو پریکٹیکلی ثابت کی ہے، الزام نہیں لگایا. الزام تو ہوتا ہے جو جھوٹا ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد کسی کی توہین ہم نے نہیں کی ہے. ہمارے لیے تو یہ کافی ہے کہ انہوں نے فلاں کے ساتھ بھی روایتیں لکھ دی ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. امام بخاری نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا، چلے سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جب کوفے میں شفٹ ہوئے تو وہ اپنے چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھایا کرتے تھے. زور کی نماز پڑھی اور پھر عصر تک وہ مسائل سکھاتے رہے. شیعہ سے بھی میں کہتا ہوں کہ زور اثر جمع کرنا جائز ہے، الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے. اور یہ شیعہ کے خود اپنے جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آیا تو یہ ان کے لیے بھی پھکی ہے. اس میں حضرت علی نے زور اثر الگ الگ وقت میں پڑھی ہے. تو عصر تک وہ مسائل سکھاتے رہے. پھر لوگوں کو انہوں نے وضو کر کے بتایا. وضو کیا، اس میں الفاظ ہیں کہ چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے. آگے آ کے راوی کے الفاظ ہیں کہ پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا. کیا ذکر کیا کہ سر اور پاؤں دھوئے یا مسح کیا؟ کوئی نہیں. یہاں بریکٹ لگا، یعنی یہاں پہ وہ فل سٹاپ لگا کے بات بیچ میں ایمبیگوس ہوگی. آگے پھر چلتی ہے حدیث. پھر حضرت علی نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا اہل کوفہ میں معیوب تم لوگ سمجھتے ہو نا کھڑے ہو کے پانی پینے کو، میں نے نبی علیہ السلام کو اسی طریقے سے وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے. اسی حدیث کی بنیاد پہ ہم مسلم کی اس حدیث کو منسوخ سمجھتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے. وہ حدیث منسوخ ہے، بعد میں حضور نے اجازت دی اور یہ بہت بڑی امت کے لیے ایک سہولت ہے. عمومی عمل بیٹھ کے ہی پانی ہے، لیکن کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے. اور اس میں یہ بھی قید نہیں کہ وضو کا بچا ہوا ہو یا نہ ہو. وضو کا بچا ہوا کوئی زمزم تو نہیں بن جاتا، وہ بھی پانی ہے. حضرت علی نے مطلقاً ذکر کیا. اب یہ اتنی لمبی حدیث میں وضو کا جب طریقہ آیا نا، وہاں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے. اس کے بعد آتا ہے پھر سر اور پاؤں کا ذکر کیا. راوی نے کیا ذکر کیا؟ دھوئے کے مسا کیا. یہی تو رولا بڑے ہیں. سنی یہ مسئلہ یہ حل ہو جائے کہ مولا علی نے وضو کیڑا کیتا سی. وہ مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر سیم 100% یہی سند ہے جو امام بخاری کی ہے، بلکہ اس سے بھی اعلی سند ہے. امام بخاری اور حضرت علی کے درمیان جتنے واسطے ہیں نا، ان میں سے ایک واسطہ کم ہے، باقی 100% ڈیٹو کاپی ہے اس سند کی. وہی 100% سند ہے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. وہاں پہ موجود ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کا مسح کیا.
چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کا مسح کیا. جبکہ صحیح بخاری میں کیا ہے کہ چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا. کیا ذکر کیا نہیں لکھا ہوا. تو ایک جگہ کہیں حدیث چھپتی ہے، دوسری جگہ آ جاتی ہے. یہ چھپانے کا الزام نہیں ہے، ریالٹی ہے. اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا. پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں، کیا معاملات ایسے ہوں، اس لیے آپ چیزوں کو سمجھا کریں. تو میں یہ کوئی الزامات نہیں لگاتا، میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں. اور اس کے بعد یار اگر میں ان لوگوں کو نعوذ باللہ سے نفرت کروں تو میں ان کی کتابیں یہاں پہ رکھوں یار. ہم سے پہلے تو بخاری مسلم کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. مولوی بھی خالی آپ پہ روب ڈالتے تھے ہر حدیث کے آگے بخاری شریف، نہ انہوں نے کبھی بخاری سے کوئی نمبر بتایا. ٹھیک ہے جی. ہمارے جا کے کالج اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ بخاری کوئی ہوتی ہے. میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہلی دفعہ بخاری دیکھی تھی، انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کے. یہ میں آپ کو 95 کی بات کر رہا ہوں. زمانے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں نا، آج ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ بخاری شریف میں کیا لکھا ہوا ہے. بخاری میں 2812 کیا ہے؟ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. مسلم میں 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. نمبروں کے ساتھ حدیثیں پتہ ہے. تو ہمیں کوئی کہے گا کہ ہم نعوذ باللہ محدثین پہ قادیانیوں کو صرف اس لیے کافر کہتا ہے کہ وہ اسے کافر سمجھتے ہیں. شکر ہے جی آپ نے یہ سچی بات لکھی ہے کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں. ابھی تک تو کہہ رہے تھے قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتا. اچھا دوسرا یہ آدھا جملہ ہے، یہ میں نے تعلیق بالمحال پیش کی تھی، یہ قرآن میں بھی ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. چونکہ وہ پاسبل نہیں لہذا یہ بھی پاسبل نہیں. میں نے یہ آیت کوٹ کر کے کہا تھا میں بھی آپ کے سامنے ایک تعلیق بالمحال رکھتا ہوں کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لیں تو میں بھی انہیں مسلمان سمجھ لوں گا. جس طرح قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو رسول اللہ اس کی عبادت کرتے. تو اللہ کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد. اور پھر میں نے کہا تھا یہ میں انٹلیکچوئل جملہ بول رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کو بتاؤں کہ قادیانی کس طرح بھاگتے ہیں اس جملے سے. وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں حالانکہ ظالم ہیں. ہمیں کہتے ہیں ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں، وہ ہم سب کی تکفیر کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ اس جملے کی آپ انٹینسٹی کو سمجھیں کہ قادیانی جب مجھے مسلمان سمجھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غلام احمد قادیانی کو وہ پیغمبر نہیں مانیں گے، کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار بھی سارے پیغمبروں کا انکار ہے. تو میں تو غلام احمد قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں. تو اگر قادیانی مجھے کہیں کہ غلام احمد قادیانی کو دجال مانتے ہوئے بھی آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غلام احمد قادیانی پیغمبر نہیں ہے. مجھے کوئی آگے کہے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا تو مجھے مسلمان مانو، میں کہوں گا نہیں. اور اس پہ میں نے کتنے قادیانیوں کو بھگایا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھگایا ہے. میرے پاس 8-10 سال پہلے آئے کچھ قادیانی، ان کے دھوکے میں نے سامنے جب رکھے، کہتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے کافر ہیں. نہیں آپ مسلمان ہیں. میں نے کہا اپنے مربی سے لکھوا کے لاؤ. اور میں نے ادھر ہی کہا تھا قیامت تک نہیں آؤ گے. ٹائم قیامت تک ہے، جیسا کراچی والے مفتی کو ٹائم دیا نا قیامت تک کے لیے. یہ محاورتاً ہوتا ہے کہ کبھی نہیں آؤ گے. تو میری کرامت ہے 10-11 سال ہو گئے واپس نہیں آئے، کیونکہ کوئی مربی یہ لکھ کے نہیں دے گا. کیونکہ اگر مجھے مسلمان مان لیں تو غلام احمد قادیانی کو ان کو ماننا پڑے گا، پیغمبر نہیں، کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے سے تو کوئی مسلمان نہیں رہتا نا. تو انٹلیکچوئل جملہ تھا، آدھا کاٹا انہوں نے. تو یہ تعلیق بالمحال قرآن سے میں نے پیش کی ہے. سورہ الاعراف میں آیا کہ اس وقت تک کافر اور منافق جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اب یہ اللہ تعالیٰ جب مثال بیان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزار سکتا؟ یہ عرب کا محاورہ تھا. یہ مسلم میں بھی ہے کہ میرے صحاب میں 12 منافق ہیں 7035، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. ان کی پشت پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ سینے میں محسوس کر کے مریں گے. اور میں نے آپ کو نہیں بتانا کہ کن کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے، یہ پھر بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ میں نے نہیں بتانا. بہرحال میں نے بتایا کہ یہ مثال سورۃ الاعراف کی حضور نے بھی پیش کی. اب اس کے بعد کوئی کہے کہ جی قرآن نے یہ کہہ دیا کہ قیامت والے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرے گا اور سارے کافر جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، یہ تعلیق بالمحال ہے کہ جس طرح تمہارے فزیکل ورلڈ میں یہ امپاسبل ہے نا، اس طرح اللہ کے ہاں بھی یہ چیز ایسے نہیں ہوگی. کبھی بھی کافر، اللہ کے منکرین، انبیاء کے مخالفین جنت میں نہیں جائیں گے. لیکن سر یہ ساری علمی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو علماء کی تخصص PhD لیول کی باتیں عام فہم کر کے سمجھا رہا ہوں.
یہ علمی ڈسکشنز آ گئی ہیں مارکیٹ میں اور بالکل آسان فارم میں. ہمارے مخالفین کے لوگ کلپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ کہہ رہا ہے کیا سمجھ نہیں آ رہی, اور میں ایک جملہ ہی بول دوں اس میں قیامت چھپی ہوتی ہے. چاہے میں پیار سے ہی کہہ دوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اچھا جی, اس کے بعد ہے کہ جی قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے افضل کہتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, وہ میں بولا کہ نہ بولا, کئی بار بولیا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو دعوت دینا اس حوالے سے آسان ہے کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے, وہ پیغمبر کو مانتے ہیں, ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اب آپ آ جائیں, مجھے بتائیے جو مسلمان بابوں کو قبروں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے اور جو بت پرست ہیں, ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ویسے اہل حدیث تو کہیں گے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے, ویسے کہہ دیں گے, پبلکلی نہیں کہیں گے, ان کو پتا ہے وہ لینڈ کے کٹ کے تھوڑے بابیاں دی. تو ظاہر ہم کہیں گے جو کلمہ کو مسلمان نبی علیہ السلام کو مان رہا ہے وہ اس بت پرست بت سے مانگنے والے سے بہتر ہے, اس لیے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے. اسی طریقے سے قادیانی ہمارے نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی, نبی کے ساتھ شرک کیا, جس طرح ہمارے کئی مسلمان اللہ کے ساتھ شریک کر کے. جب آپ یہ کہیں کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھولی اسرائیل کو لوں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا پیچھے ہوں عبد القادر بھی پی گیا ہے. عبد القادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تواں پٹھا کر کر کے ماراں. میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت, ہن سنو, فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیلمی بولے گا او جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور ہی فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے, عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. تو یہ مجھے بتائیں شرک نہیں ہے؟ ہم ان کو اب کہیں گے ہندوؤں سے بدتر ہے؟ ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کلمہ گو ہیں یار. اسی طریقے سے قادیانیوں کی ساری خرابیاں اپنی جگہ, لیکن یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی, اور جب میں نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اس کے بعد تو باقی ساری باتیں چھوٹی رہ گی نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی, اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا دیوبندی, اہل حدیث, روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ, اور قادیانی 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے. تو احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت جو ان کے فتووں کی کتاب ہے, یہ ملفوظات اعلی حضرت نہیں ہے, یہ فتووں کی ان کی کتاب ہے. اسی کے نام پہ مفتی اکمل نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا تھا کیو ٹی وی پہ, میرے استاد بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی. تو احکام شریعت میں اعلی حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں, دیوبند ہیں اور شیعہ ہیں, اور قادیانی کافروں کو بھی اس کے ساتھ شمار کر کے کہا کہ ان کا ذبیحہ تو حرام ہے, اور لکھا یہ مرتد ہیں, یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل, اور یہود و نصارہ بہتر ہیں. تو اس کو تو آپ چھوڑیں, آپ اپنی فکر کریں. یہ علماء دیوبند آپ کو اعلی حضرت نے یہود و نصارہ سے بھی بدتر لکھا ہے. ہاں آپ اپنی فکر کریں, جو پنجابی کے اندر اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. جی علماء دیوبند کے المحند و مفند والے عقائد کو کفریہ کہتا ہے. نعوذ باللہ, میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ المحند کے عقائد کفریہ ہیں. ہاں میں نے کہا گمراہ کن ہیں اور شرکیہ اس حوالے سے ہیں جو انہوں نے پبلک کو ڈاکٹرن خود کروائی ہوئی ہے. مثلا یہ کہتے ہیں نا بریلوی شرک کرتے ہیں, قبروں سے مانگتے ہیں, تو المحند میں لکھا ہوا ہے رہا بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنا تو ہم اس کے قائل ہیں, مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائج ہے, بلکہ اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے. تو قبروں سے مانگنے کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس کا آپ کو سمجھ نہیں آیا. ہم کہتے ہیں چلے آپ ہمیں سمجھائیں نا, اب سمجھا تو سکتے نہیں, ہم کہتے ہیں ہم ہی آپ کو سمجھا دیتے ہیں.
ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے، دیوبند میں تشریف لائے، خواب میں نہیں بیداری میں، جسد انصری کے ساتھ، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے. اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ جن کی صلح کرانے آئے تھے سخت گرمیوں میں بھی رضائی اوڑی ہوئی تھی، ان کا پسینہ چھوٹا ہوا تھا. ظاہر ہے جی مردہ قبر سے نکل کے آ جائے. تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا آپ کو؟ ان کا ابھی مولانا تشریف لائے تھے جی. اور نقل کون کر رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی. انہوں نے باقاعدہ حاشیہ لگایا کہ وہ اصل میں اپنے اس جسم کے ساتھ نہیں آئے تھے جو دفناتے وقت تھا، ایک اللہ نے ان کو نیا جسم دیا تھا، اس جسم سے وہ قبر سے نکل کے تشریف لائے تھے جی. فیض دے کے چلے گئے. اسی اربع ثلاثہ میں موجود ہے کہ ایک انہی کے دیوبند کے بزرگ تھے، ان کی قبر کی مٹی لوگ شفا کے لیے لے کے جاتے تھے. یہ وہ سارے عقائد ہیں جو بریلویوں والے ہیں. اب ان عقائد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آ کے؟ اس کی اپنی عوام بھی اس کو مارے گی، وہ جو ہر سائز کا ملتا ہے، پاؤں میں پہنا جاتا ہے. اور علماء بھی کہیں گے یار یہ کیا، یہ تو ہم نے ایک ڈھکوسلہ بنایا ہوا تھا بریلویوں سے الگ ہونے کے لیے، تو مانا ہے ادھر. تو یہ الموند کا عقیدہ ہے. بتاؤ، الموند میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کو ہم اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں، اور دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں رسول اللہ اشرف المخلوقات ہیں، تو نبی علیہ السلام تو اللہ کے عرش سے افضل ہوئے. ہم کہتے ہیں نا، یہ تو آپ نے بات نہیں لکھی. آپ نے کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے، نبی علیہ السلام کو آپ نے اللہ کے عرش سے افضل نہیں کہا. یہ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ رسول اللہ سب سے بہترین مخلوق ہیں. وہ کہتا نہیں وہ جو مٹی کا ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ اس مٹی میں سے حضور پیدا ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں نا، اس مٹی کے جس حصے سے حضور پیدا ہوئے تھے وہ حضور پیدا ہو گئے. اب جو باقی مٹی ہے وہ نہیں افضل ہو سکتی. اگر اس کو افضل مانیں گے تو ساتھ ابو بکر عمر کی قبریں ہیں وہ بھی افضل ہو جائیں گی. نہیں، وہ ٹچ کیے ہوئے، تو ٹچ تو نہیں کی ہوئی، یہ بھی جھوٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی، اس کے اوپر حضور کو دفنایا گیا. کہانی تو اڑا بھی جھوٹ نکلا ہے. حضور کو تو قبر انور ٹچ کر ہی نہیں رہی ہے، اس میں چادر ہے. تو اب کیا کریں، وہ چادر بھی افضل ہے. کوئی شے بھی صحیح سے نکل دی نہ دی. آؤ، پورا ریاض الجنہ افضل ہے. پھر ہم آپ کو وہ بخاری کی حدیث سنائیں گے. دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کلیم کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، غلوف نہیں کرنا. لا تغلو فی دینکم. پھر الموند میں لکھے ہم رسول اللہ کے قبر میں حیات کو دنیا کی سی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیاوی نہیں کہا، دنیا کی سی. چلو یا کہہ لو دنیا کی سی. دنیا کی سی ہے ہی نہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شہید کی زندگی کا بھی شعور نہیں. جب شہید کی زندگی کا شعور نہیں تو نبی کی زندگی کا شعور کون رکھ سکتا ہے؟ دنیا کی سی کدھر ہو گئی؟ دنیا کی سی تو ہو ہی نہیں سکتی. وہ برزخ ہے، آخرت کی سی ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور رسول اللہ کے تھوک کو ایک جگہ جمع کیا، وہ مسواک والے واقعے سے جو چبا نہیں سک رہے تھے. اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. ہم حیات نبی کو مانتے ہیں، آخرت کی، دنیا کی نہیں. آج بھی قبر مبارک کھولیں تو آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ اسی حالت میں دفنائے ہوئے نظر آئیں گے جو 1400 سال پہلے، جسم مبارک بالکل سلامت. وہ نمازیں پڑھنا بھی جو مسند ابی یعلا میں آیا وہ برزخی ہے. صحیح مسلم میں آیا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، برزخی ہے، آخرت کا ہے. پھر المحنت کے اندر جو اسام الارمین میں جن باتوں پہ کفریہ فتوے تھے ان کا جھوٹا دفاع کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اور آپ کے ایک بابا جی جس نے تقریر لگائی اس نے تو کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی دنیا میں جہاں چاہیں کونوں مقام میں تصرف فرما سکتے ہیں. تو یہ تو بریلوی کہتے ہیں. تو بریلوی دو بندی بھی دونوں ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہو گئے میں. بلکہ علماء کرام پر تان و تشنیع، بہتان درازی اس کا معمول ہے. یہ ایک بات ہے جس کو میں انڈورس کرتا ہوں بالکل. لیکن یہ تان تشنیع بہتان درازی نہیں ہے، ریالٹی. یہ بہتان کا لفظ کہتے ہیں کہ علماء کے چھپے ہوئے حقائق پبلک کے سامنے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، لفظ اللہ کو معاذ اللہ محمل کہتا ہے. یار خدا کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ صرف اللہ نہ بولیں آپ. نبی علیہ السلام نے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا نام لیا ہے. کوئی ایک وظیفہ مجھے حضور کا دکھائیں جس میں صرف لفظ اللہ ہو.
میں کوئی اللہ کی توہین نہیں کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کوئی مکمل جملہ نہیں ہے، یہ نام ہے. جب تک آپ جملہ مکمل نہیں کریں گے، عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا تھا، اللہ صرف کہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دی الہ، وہ جس کی پوجا کی جائے. لیکن یہ جملہ نہیں مکمل ہوا، یہ نام ہے. اللہ اکبر، اب جملہ مکمل ہوا. تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ بڑا ہے. سبحان اللہ، پاکی اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. تو میں نے کہا تھا نبی علیہ السلام نے آج تک جتنے وظیفے تعلیم کیے ان میں اللہ نہیں تعلیم کیا، اللہ کو ایٹریبیوٹ کے ساتھ ذکر کیا ہے. لہذا صرف یہ صوفیاء جو اللہ اللہ یہ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے ذکر کرنا اس طریقے سے. اس نے پکڑ کے اس کی اللہ کی توہین بنا دی ہے. کسی نے چھلانگ ماری، اس نے کہا کہ نہیں، وہ مسلم میں ایک حدیث ہے، جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. مسلم میں اس سے انہوں نے اللہ اللہ کا ذکر ثابت کر دیا. یہ تو محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ جب تک اللہ کا کوئی یاد کرنے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ اللہ صرف اللہ کے نام کو ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے؟ یہ تو محاورتاً ہے، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں یہاں ہم اللہ رسول کو یاد کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک بیٹھتے ہیں اللہ رسول کا نام لیتے ہیں. اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں 2 گھنٹے سے کہہ رہا ہوں اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول، یہ کہہ رہا ہوں، یہ مطلب لیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے ان کا ذکر خیر. اس طرح حضور جب کہہ رہے تھے نا کہ دنیا میں جب بھی ایک بندہ بھی موجود ہے اللہ اللہ کرنے والا، یعنی اللہ کا ماننے والا، اس کی عبادت کرنے والا. ورنہ اگر آپ والا میں مطلب مانوں تو دنیا میں کوئی حدیث کی کتاب لائیں نا جس میں نبی علیہ السلام نے صرف اللہ کے ورد اور اس کا تسبیح کھینچنے کا حکم دیا ہو. آپ کا تو ہمیشہ ذکر ملتا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بخاری مسلم دونوں میں یہ احادیث موجود ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فرشتوں کی تسبیحات تمہیں بتاتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رکوع اور سجدے کی تسبیحات مسلم شریف میں اور ترمذی میں آئیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. اور مجھے آپ کو ایک ذکر بتائیں بھی تو صحیح نا، کوئی شے کٹ کے تو لے آؤ نا، پھر میرے تے اعتراض کرو. یہ کہہ رہے کہ میں نے اللہ کے لفظ کی توہین کر دی ہے. اللہ کا نام پرفیکٹ ہے اپنی جگہ، لیکن ایٹریبیوٹس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا. اس کے علاوہ بے شمار نظریات میں اہل سنت والجماعت، بریکٹ میں لکھنا چاہیے دیوبند کے منہج سے منحرف ہوں. میں منحرف نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کے عقیدوں کو سنیت کے لیے زہر قاتل سمجھتا ہوں. آپ کے عقیدے وہ ہیں جو 1867 میں دیوبند مدرسے میں بنائے گئے، اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ ہیں جن کے 1896 میں منظر الاسلام بریلی شریف میں بنائے گئے. دیوبند شریف اور بریلی شریف. کیا ایسا مفسد شخص اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے؟ جی میں بھی کہتا ہوں کہ وہ اہل سنت والجماعت جس کو آپ کلیم کرتے ہیں اس سے تو میں خارج ہوں. رہ گئی وہ سنیت جو کتابوں میں ہے، جو بخاری مسلم میں ہے، اس سے بھی بڑھ کر قرآن، اس سے میں آپ کو خارج کرتا ہوں دلائل کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے جی. نوٹ: مرزا جلمی کی گستاخیوں کے کلپ اس کے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں، اس کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. سائل کو پاکستان کا لیا، پورے انڈیا کوئی سائل نہیں لبا سوال کرنے والا. ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے جواب میں کہا کہ جی وہ گمراہ ہے، خارج ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ آپ کا بھلا کرے. میں تو کہتا ہوں منظر الاسلام بریلی سے بھی آنا چاہیے فتویٰ. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آپ لوگ یوٹیوب پہ خود جج کر لیں گے کوئی کیا کہتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یقین کریں. میں کہا ہمارے مخالفین سے ہمارا خون بڑھتا ہی ہے. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.